اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین پہلا جو جلد ہے، پہلی جلد، اس کا چیپٹر نمبر 16 نمبر چیپٹر جو شروع کیا ہوا تھا ہم نے، اس کی حدیث نمبر 11 اور اوورال اس جلد کی حدیث نمبر 167 167 نمبر حدیث سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے دنیا اور آخرت کے فائدے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس سے ہماری اپنی اصلاح کرنے میں ہمیں مدد فرمائے ہماری، اور ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے جو پچھلی مجلس میں کچھ احادیث ہم نے پڑھی تھیں، ان میں 2 احادیث جو ہیں وہ زیادہ قابل ذکر ہیں، جن کو اگر ایک دفعہ 1 منٹ میں اگر دوبارہ سے ہم دیکھ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک حدیث تو یہ تھی جو آپ کے سامنے ہے، حدیث نمبر 165 جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا انہوں نے، اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث میں اگر کوئی لقمہ یا نوالہ اگر زمین پر گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پکڑ لے، زمین سے اٹھا لے اور اس میں لگی ہوئی گندگی کو صاف کر کے کھا لے، کیونکہ اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ رومال تولیے وغیرہ سے نہ پوچھے جہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اس کو ہم نے پچھلی مجلس میں تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا فردر، کہ کھانے کو ضائع کرنا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ انفرادی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی لقمہ اگر گر گیا ہے ٹیبل پر، دسترخوان پر، زمین پر، تو یہاں تک ممکن ہو اس کو صاف کر کے، اس کے اوپر اگر کوئی گندگی یا کچھ مٹی لگی ہے تو اس کو صاف کر کے یا اتنا حصہ نکال کر وہ اس کو کھا لینا چاہیے، اور اگر کوئی قابل استعمال نہیں بھی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو کم از کم کچھ پرندوں کے لیے یا جانوروں کے لیے یا دوسری اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے کسی مناسب جگہ پر رکھنا چاہیے، تاکہ وہ کسی نہ کسی طور استعمال ہو جائیں، کسی نہ کسی طور کسی جاندار کے، کسی جانور کے کام آ جائیں۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا لیکن اس کو ذکر نہیں کیا تھا، وہ تھا کہ کھانے کے بعد پیالہ اور انگلیاں چاٹ لینے کا حکم، یعنی کہ کھانے کے بعد، کھانا ختم کرنے کے بعد جو بھی آپ کی پلیٹ یا آپ کا پیالہ، باؤل جس میں آپ نے سالن وغیرہ ڈال کے کھایا ہے، اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا اور پھر انگلیاں چاٹ لینے کا حکم جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہم ضرور کوشش کریں۔ ویسے تو مطلب چمچ وغیرہ سے یا نوالے سے جتنا بھی صاف کریں صاف تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن انگلیوں سے جب ہم اس کو صاف کریں گے پیالے کو تو وہ بہت اچھی طرح سے صاف ہوتا ہے۔ اور پھر انگلیاں چاٹ لینے کا بھی حکم ہے، یقیناً کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے، صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ہم، تو ایسی صورت میں انگلیوں کو چاٹ لینا
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق ہے، تو اس کو ہم کوشش کریں کہ اپنا سکیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ برکت کا باعث ہوگا۔ پچھلی مجلس میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں اس سے پہلے مطلب صاف تو کرتا ہی تھا جیسے ہم نارملی کرتے ہیں، لیکن انگلیوں کا چاٹ لینے والا میں نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ایک ہفتہ میں نے پریکٹس کی ہے، معذرت ریاکاری کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں لگتا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے تو ایسا کریں، اور اگر جہاں تک ممکن ہو چھوٹے چھوٹے سے کام جو بغیر کسی ایفرٹ کے ہو سکتے ہیں ان کو تو ہمیں تھوڑی سی کوشش کر کے کر ہی لینا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح معنوں میں اس کی جو برکت ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے عملوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ ریا کری ہے تو اس کو دور کرے، اور ہمارے ذریعے سے کسی کی اصلاح کا اگر ہم باعث بن جائیں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی بہت بڑا فضل ہوگا ہمارے اوپر۔ اس سے اگلی جو حدیث 166 ہم نے پڑھی تھی، اس میں جو اہم پوائنٹس ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرا رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی؟ تو یہ سن کر میں کہوں گا جس طرح عبد صالح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک اندر موجود تھا، میرے بعد تو ہی ان کا مطلب دیکھنے والا تھا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکالمہ تھا دین کی چیزوں میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، جس کو عام الفاظ میں بدعت بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی گمراہی اور بہت ہی کریٹیکل اور سینسٹیو ایشو جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، جو بہت ساری احادیث میں بہت واضح طور پر ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ معاملات میں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی ہم سے کوتاہیاں، گستاخیاں ہو جاتی ہیں، اور خاص کر توحید کے معاملے میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو قابل اصلاح ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس ٹاپک کے اوپر ایک چیپٹر بھی آئے گا آنے والی کچھ دنوں میں انشاءاللہ، تو چیپٹر میں کچھ زیادہ احادیث نہیں ہیں، تو اس میں ہم فردر اس کو تھوڑا سا جہاں تک ممکن ہوا اس کو ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں ہمارا جو آج کا سبق ہے، اگلا سبق، اس کی طرف۔ حدیث نمبر 167 ہے، حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ ہی دشمن کو زخمی کرتی ہے، البتہ یہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے، اگر کسی کی آنکھ یا دانت میں لگ جائے تو یہ آنکھ کو اور دانت کو پھوڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث اور اگلی حدیث بھی ہم تھوڑا سا جلدی سے کوشش کریں گے، کیونکہ اگلے چیپٹر کی حدیث بہت اہم ہے، اور کوشش کریں گے آج کے دن میں وہ کور ہو جائے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بڑی عام فہم ہے، اس کی فردر روایت جو ہے وہ مسلم کی ہی ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ نبی کے ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کسی شکار کا شکار نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود قرابت دار ان کے رشتہ دار نے دوبارہ یہی کام کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، تو دوبارہ انگلی رکھ کر کنکری مار رہا ہے تو میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک سادہ سی حدیث ہے اور ایک بڑی ہی اہم فہم سی ہے کہ انگلی پر دائیں ہاتھ سے یا انگوٹھے پر، مطلب بچے بھی کھیل میں یا ویسے ہی کسی پڑی ہوئی کوئی چیز کو، کوئی کنکر وغیرہ یا کوئی چھوٹا، اس کو انگلی سے مطلب ہٹ کرنا زور سے کسی کو لگے، اور اسی طرح سے بہت سارے طریقے، جیسے ہمیں یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا یہ جو ربر بینڈ ہوتا تھا اس کے ساتھ پیپر کاغذ کا چھوٹا جا ٹکڑا اس کو مروڑ کر اس کو کھینچ کر مارا جاتا تھا، جس سے وہ دوسروں کو لگتا تھا جا کر۔ تو اس طرح کی کھیل کود میں بھی بہت کچھ معاملات ایسے ہیں، تو نبی کی امت نے ایسے معاملات جس سے کسی کو نقصان کا اندیشہ ہے اس کو منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی قابل
مطلب کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو قابل حاصل ہو. یہ تو صرف نقصان ہی کر سکتا ہے، نقصان کا ہی اندیشہ اس سے زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کے دانت میں، یا کسی کسی ایسی جگہ پر لگ جائے یہاں پر زخم ہو جائے، یا یہاں پر کوئی تکلیف کا باعث بنے دوسرے کسی لوگوں کو. تو لہٰذا ایسے کام یا اس طرح سے ملتے جلتے کام جن کا کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، بلکہ وہ تکلیف کا باعث ہوں کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اس حدیث کے تحت. اگلی حدیث 168، یہ عابس بن ربیعہ ان سے ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے فرما رہے تھے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ حدیث ہم نے بہت دفعہ یقیناً سنی ہوگی، اور اس حدیث کو لے کر بہت سارے اس عمل کو، مسلمانوں کو اس عمل کو لے کر حجر اسود کو بوسہ دینا طواف کعبہ کے دوران بہت ساری گمراہیاں جو ہیں، نہ صرف نان مسلم جو ہے، غیر مسلم جو دوسرے مذاہب ہیں، خاص کر ہندو جو ہیں اس میں، یا بت پرستی میں مبتلا جو ہیں، یا دوسری چیزوں کی جو عبادت کرتے ہیں، ان میں تو یہ بہت ہی مضبوط رائے پائی جاتی ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ بھی تو جا کے پتھر کو چومتے ہیں یا پتھر کو پوجتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اپنے ہی طبقے میں، مسلمانوں میں ہی کچھ ایسی گمراہیاں موجود ہیں جو اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے بہانہ بنا کر پھر وہ کچھ ایسی چیزوں کی تعظیم میں بھی لگ جاتے ہیں جو قابل مذمت ہے. اور یقیناً ان کی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. یہ بہت واضح حدیث اور بہت واضح روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو واضح الفاظ میں کہا کہ میں تو تجھے اس لیے صرف اور صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، میں تو ان کی سنت کو سمجھ کر، ادروائز مجھے پتا ہے کہ یہ تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. بہرحال اس ٹاپک پہ بھی زیادہ گفتگو کرنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بعد میں اس کو کریں گے جب بدعات کا باب آئے گا، تو یقیناً اس میں یہ حدیث آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے فوائد میں اگر دیکھیں، حضرت عمر نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حجر اسود کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ اسلام میں بھی پتھر تعظیم کے قابل ہیں، جیسے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، بلکہ اس چومنے سے مقصد صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو چومنے کا مقصد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تھا. اور نمبر 2، ہر معاملے اور ہر حکم میں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض لوگ اس کی بنیاد پر بزرگوں کی قبروں کو چومنا اور ان کی تعظیم بجا لانا جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ حجر اسود کو چومنا تو ایک عبادت اور عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادات توفیقی یعنی اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ جو عبادات ہیں ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس پر کسی چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سنت ثابت ہے. ادروائز کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا قبروں کو چومنے کا اور ان کی تعظیم بجا لانے کا، اور ان کے اوپر بڑے بڑے کتبے لگا کر اور بڑی بڑی بلڈنگز بنا کر ان کے اوپر عبادت گاہیں یا اس طرح کے معاملات کرنا، ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان قبروں کو مٹا کر ان کو ایک بالش کرنے کا یا اس طرح کے احکامات جو ہیں صحابہ سے بھی ثابت نہ ہوتے. بہرحال بڑھتے ہم اگلے چیپٹر کی طرف. چیپٹر نمبر 17 ہے اس بات کا بیان کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، اور اس بات کا بیان کہ جس کو آپ کی طرف بلایا جائے، جس کو اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف بلایا جائے اور اسے نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے. یہ باب کا عنوان ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ تو ماننا، اس کی اطاعت کرنا تو ضروری ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جس کسی کو اللہ کے حکم کی طرف بلایا جائے، کسی اچھی چیز کی طرف بلایا جائے اور نیکی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے، کس طرح سے وہ دعا کرے، یا کس طرح سے اس نیکی کو پانے کی کوشش کرے، کس طرح سے اپنے آپ کو کوشش، اپنے نفس کو قابو میں کرے، یا اپنے آپ کو ڈھالے کہ وہ اس نیکی کے حکم کی طرف آئے یا اس برائی سے روکا جائے یا بچ جائے۔ تو اس میں حسب عادت شروع میں کچھ آیات جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہم نے پڑھی پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا ثالث نہ مان لیں، اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو مطلب اپنے آپ کو مومن تک کہتا ہے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں، یعنی جو بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں اختلافات کی صورت میں ہو، یا جو بھی ان کے صلاح مشورے آپس میں، جب تک وہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں اس میں تجھے اپنا ثالث نہ مان لیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کر کے، یا اس کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر ان کو ثالث ماننا، اور اگر وہ نہیں ہے آج کے دور میں ان کی احادیث اور ان کی سنت جو ہے وہ ثالث کے طور پر موجود ہیں، کہ جب تک ان کے مطابق اپنے فیصلے نہ کریں، اپنے معاملات میں مشورہ نہ لیں تب تک، اور اس کے علاوہ پھر تیرے فیصلے کو پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جو کوئی حکم یا جو کوئی مشورہ ملے احادیث سے یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام کی تعلیمات سے، اس کو پھر ماننے میں کوئی عذر فیل کریں یا کوئی ان کو بوجھ محسوس ہو، بلکہ اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اس کو کھلے دل سے قبول کریں اور کھلے دل کے بڑے خاص صاف دل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں اور اسے دل سے تسلیم کریں۔ جب تک کہ مومن ایسا عمل نہیں کرے گا، تب تک کہ جب تک کہ کوئی مسلمان ایسا عمل نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تیرے رب کی قسم، اللہ نے کہہ لیں کہ اپنی ہی قسم دے کر کہا کہ وہ مومن کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ثالث نہ مان لے اپنے ہر معاملوں میں، اور ان کے فیصلے جو ہیں ان کو کھلے دل سے قبول نہ کر لیں۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے وہ سورہ نور سے یہاں پر ریفرنس دی گئی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے، اور فرمایا مومنوں کا قول تو جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ ہوتا ہے، یعنی مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب مومنوں کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں، تو ان کا کردار یا ان کا قول تو یہ ہونا چاہیے، ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔ یہاں پر ہے سمعنا و اطعنا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور پھر پچھلی سورہ میں بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو جیسا کہ یہ باب کا چیپٹر ہے کہ جب اس کو نیکی کی طرف بلایا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے، تو اس کو یہی کہنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرمان برداری کی، اطاعت کی۔ اور اگر جو ایسا کہے گا ایسا اور پھر پریکٹیکلی ایسا کر پائے گا تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کا سلسلہ ہے، اس میں ایک ہی حدیث ہے اس چیپٹر میں، ایک حدیث کا یہ دیا گیا ریفرنس دیا گیا کہ باب سے متعلقہ حدیث میں سے ایک حدیث وہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو ما قبل کے باب میں شروع میں گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، اور پچھلے باب یعنی باب نمبر 16 کے شروع میں ایک حدیث آئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جو کہوں اس کو اسی طرح سے قبول کرو، اس کے پر عمل کرو، اور کرید کر مجھ سے سوالات مت کیا کرو جیسے کہ پچھلی امتوں کے وتیرے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کرید کر ان کو کھرچ کر اس میں سے خام خواہ وقت ضائع کرنے کے پہلو نکالنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا۔ اور آج کل کے حالات میں اگر دیکھیں تو علماء کے ساتھ اس طرح کی
کوئی روش رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں. جو سوال کریں واضح سوال کریں, کھل کر سوال کریں, اور اس کا جواب فیصلہ کن انداز میں یہاں پر قرآن و سنت سے مل جائے تو پھر اس کو منوعاً قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے, مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے. جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے تب تک وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوں گے. بہرحال آج کی جو حدیث اس چیپٹر میں جو منقول ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 169 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, اور یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے, یہ بہت مشہور آیت ہے, اس کو یہاں پر پڑھتے ہیں ایک دفعہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ, یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چاہے تم اسے چھپاؤ, اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. سارا کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے, اور تمہارے دلوں میں جو بھی کچھ ہے چاہے تم اسے چھپاؤ یا چاہے تم اسے ظاہر کرو, تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا. جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بڑی گراں گزری. یہ آیت جو ہے صحابہ کرام پر بہت گراں گزری. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بہت سے اعمال کا مکلف یا پابند کیا گیا ہے جن کی ادائیگی کی ہم طاقت رکھتے ہیں, جن کو ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. ان میں جیسے کہ نماز ہے, جہاد ہے, روزہ اور صدقہ وغیرہ ہیں. یہ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم آسانی سے انجام دے سکتے ہیں, یہ ہماری دسترت میں ہے, ہماری استطاعت میں ہے. لیکن اب آپ پر یہ آیت جو ہم نے اوپر پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 جو ہے یہ نازل ہوئی ہے, یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. ہماری طاقت سے باہر ہے. کیوں باہر ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہے کہ جو تمہارے دلوں میں آئے, جو تمہارے دلوں میں ہے, چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا. اب تمہارے دلوں کے اندر بہت سارے وسوسے آتے ہیں, بہت سارے شیطانی خیالات آتے ہیں. رات کو خواب اکثر جو ہے وہ بڑا عجیب سے آ جاتے ہیں, اور دلوں کے وسوسے, اور شیطان جو ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور انسان جو ہے اکثر اوقات جو ہے بغیر سوچے, بغیر کوئی مطلب لامحالہ طور پر, غیر ارادی طور پر اس کے دل میں, اس کے ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں. تو جب وہ وسوسے کبھی تو اچھے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے ان کی نوعیت جو ہے بالکل ہی اچھی نہیں ہوتی. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفسار کیا کہ یہ جو دلوں میں وسوسے, یہ تو ہماری استطاعت سے باہر ہیں, ہم تو اس کی استطاعت نہیں رکھتے. اکثر جو ہے ہمارے وسوسے ایسے ہیں جو ہماری مطلب سوچ کے بغیر ہی آ جاتے ہیں, ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سخت الفاظ میں کہ کیا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے دو اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ جو ہیں, یہودی اور عیسائی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی صحابہ کو روک دیا گیا کہ سمعنا واطعنا, اس کی بجائے سمعنا وانظرنا کہہ دیا کرو. اس طرح سے کچھ آیات ہم نے پڑھی تھی. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, بلکہ تم تو کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم نے سنا اور اطاعت کی. یعنی سمعنا و اطعنا کہو, اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا پھیرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ دعا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تم اپنا سوچنا شروع کر دو کہ ہماری طاقت سے باہر ہے یا ہم اس کو کیسے کریں گے, بلکہ تم تو اس طرح سے دعا کرو
کہ اے اللہ ہم نے جو سنا اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا پھرنا ہے، یعنی تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یہ اسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا حصہ بھی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ فرمانا، یہ کہنا شروع کر دیا، جب لوگوں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات، یعنی آپ نے یہ جو دعا سکھلائی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھا، اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئیں، ان کے زبانیں رواں ہو گئی، یعنی ان کے روزانہ کے معمولات میں شامل ہو گیا، اور وہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرما دی، اور یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 جو ہے، 285 نمبر آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 185 جو ہے، وہ نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحابہ نے وہ دعا کرنا شروع کی۔ تو یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اور مومنین اس پر ایمان لائے۔ کل آمن، یعنی سارے کے سارے، رسول اللہ بھی اور نبی اور مومنین بھی اس پر ایمان لائے، جو رسول کی طرف نازل کی گئی، سب لوگ ایمان لائے اس پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، وأطعنا، اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبدار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 جو ہے، اس کی ٹرانسلیشن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی اپنے صحابہ کو، وہ آیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایسا کر لیا، یعنی صحابہ نے جب وہ ایسا کر لیا، یعنی کیا کر لیا کہ سمعنا وأطعنا غفرانک، مطلب وہ جو دعا ہے وہ جب انہوں نے پڑھ لی اور اس کا ورد شروع کر دیا، تو پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے حصے کو جو ان پر گناہ گزر رہا تھا، یعنی آیت نمبر 284 جو ہم نے شروع میں نقل کی، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہارا محاسبہ کرے گا، یا اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو وہ آیت جو ان پر گناہ گزر رہا تھا، اس کو منسوخ فرما دیا، اس میں تخفیف کر دی، یا اس کو کہہ لیں کہ اس کو آسان کر دیا لوگوں کے لیے، اور پھر اس کی جگہ پر یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ آخری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 286 ہے، وہ آیت جہاں سے ہم پڑھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ آیت نمبر 286 جو آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احسان کر کے اس کے اوپر جو ان کی سخت لگی تھی ان کو آیت، اس کے بدلے میں ایک آسان حکم جو ہے ان کو عطا کر دیا، اور آسان ان کو نصیحت دے دی، ان کے لیے بڑی آسانی فرما دی۔ اس کا ترجمہ یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب ہماری بھول اور خطاؤں پر ہماری گرفت نہ فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، یعنی یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عربک ٹیکسٹ ہے، یہ تو قرآن کی ہی آیت ہے، لیکن جو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں وہ یہاں پر منقول ہیں، جیسا کہ جب آیت کا یہ ٹکڑا پڑا، جیسے یہ ہے، ان نسینا و اخطانا، یا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، تو قال نہم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اچھا۔ تو یہ بیچ میں ان کے اپنے الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ کے بھی، جو جہاں پر ترجمے آ رہے ہیں، تو اس کا
اے ہمارے رب ہماری بھول اور خطاؤں پر ہماری گرفت نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور پھر اگلی آیت کا اگلا حصہ، اے ہمارے رب ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، یعنی یہ آیت کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا، اس کو بھی قبول و منظور فرمایا۔ اور پھر ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال نعم، کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا جو ہے یہ مومنوں کے لیے دے دی، اس کے بدلے میں جس کے اوپر ان کو تھوڑی سی مشکل لگا کہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا مشکل نہ ہو، کیونکہ بہت سارے وسوسے ایسے آتے ہیں جو ہماری استطاعت میں نہیں، جو ہماری مطلب اپنی مرضی سے نہیں آتے، غیر ارادی طور پر آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرما کر مسلمانوں کے اوپر تخفیف کر دی اور ان کے لیے آسانی کر دی، اور ان کے لیے یہ حکم دیا کہ تمہاری استطاعت میں جو کچھ ہے اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ یہ آیت اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ آیت بھی اتنی آسان نہیں، اس آیت میں بھی تھوڑی سی سختی ضرور موجود ہے، کہ اس میں ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تو گرفت ضرور ہی پکڑے گا۔ اس کی تفسیر یا اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے۔ اس کے فوائد میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوسوں پر بھی مواخذے کا حکم نازل ہوا تھا، یعنی ان کے دل میں خیالات اور وسوسے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی پکڑ ہونی ہوتی ہے۔ یہ آیت 284 ہم نے جو پڑھی، جن کے روکنے پر کوئی انسان قادر نہیں۔ اس لیے صحابہ بجا طور پر سخت پریشان ہوئے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جب انہوں نے سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ کیا، یعنی سن کر اس کے اوپر اطاعت کرنے کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ فرما دیا، اس کو تخفیف کر دیا، اس میں آسانی کر دی اور وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف بالا یا طاق جو ہے، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف جو ہے اس میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس لیے اب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تمام حکموں کو بجا لائے، کیونکہ اب اس کا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کی استطاعت سے بالا تر ہو۔ یہ آیت کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو اس آیت میں بہت واضح طور پر حکم ملتا ہے ہمیں کہ جو بھی انسان کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جو اس کی استطاعت سے باہر چیزیں ہیں اس کی تو گرفت نہیں ہوگی، لیکن جو اس کی استطاعت میں ہے اس کی گرفت ضرور ہوگی۔ اس کی مثالیں غالباً ہم نے کچھ کوٹ کی تھیں اپنی سمجھنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور جہاد کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات کثیر تعداد کثیر مقدار میں کرتا ہے، وہ تو اس کی استطاعت اور ہمت میں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال و دولت کھلی طور پر ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیا خرچ کرے؟ پھر اس صورت میں وہ مال و دولت خرچ کرنے کے لیے مطلب ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں، لیکن اس کے پاس دوسری نعمتیں ضرور ہیں جن کو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اب مال و دولت کے معاملے میں تو اس کو استثناء بل گیا، اس نے بس روز کی روٹی ہی پوری نہیں ہوتی، پھر بھی اگر وہ اپنی ہمت کے مطابق کچھ تھوڑا جتنا بھی ممکن ہو، بے شک بہت ہی پیسوں کی صورت میں بالکل ہی خفیف سی ہلکی سی مطلب اماؤنٹ ہو، لیکن اتنا بھی اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کے پاس اور بھی بہت ساری استطاعت ہیں۔ مال و دولت کے معاملے میں اس کو استثناء مل گیا، لیکن دوسرے معاملوں میں مطلب وہ ذاتی طور پر ذاتی حیثیت سے کچھ محنت کر سکتا ہے، کسی نیک کام میں شامل ہو کر، کسی کو اگر تھوڑا سا علم ہے اس کے پاس کہ کسی کو تعلیم دے کر اس کو اوپر احسان کر سکتا ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے، اگر مطلب آپ نے اس کو صحت مند ہے تو کسی نیکی کے کام میں مطلب خود اپنی ذاتی طور پر شمولیت اختیار کر کے اس میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا اس کے حکم جو ہے بہت واضح ہیں کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے، جو تمہاری ہمت اور توفیق میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، انعامات کیے ہیں، جو اس کے اندر آتی ہیں، ان کے مطابق تمہارا جو ہے نا حساب کتاب
ہو سکتا ہے، لہٰذا تمہیں اپنے استطاعت کے مطابق دین کے کاموں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آیات تھیں۔ ان آیات کا میں ایک دو ریفرنس اور دینا چاہوں گا، معذرت 1-2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ آیات بہت اہم ہیں۔ تو اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ یعنی اگر کسی بات پر عمل کیا جائے، کوئی ایسی وسوسہ یا کوئی ایسی شیطانی سوچ جو ذہن میں آئی لا محالہ طور پر، لیکن وہ اس کے اوپر کر گزرتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ یا جس کا اس نے اظہار کر دیا، کئی دفعہ خواب ایسے آتے ہیں یا کئی دفعہ وسوسے ایسے آتے ہیں، تو ایسی پبلکلی یا کسی کے ساتھ اس کا اظہار کر دینا ایسا، تو یہ تو مطلب انتہائی بری باتوں میں سے ہے، تو اس کے اوپر بھی ضرور پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم پوشیدہ رکھیں، اور خاص کر اس میں ایک نقطہ اور ہے جو کچھ علماء کی تفاسیر میں یا ان کے جو خطبات ہیں ان میں ملتا ہے کہ جان بوجھ کر دل میں برے وسوسے لے کر آنا اور بری سوچ دل میں لے کر آنا جان بوجھ کر، یہ انسان کی اپنی سوچ کے مطابق یا اس کی اپنی کوشش سے ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ضرور پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو دل میں ہی سوچا تھا یا دل میں ہی تھا، کیا تو کچھ نہیں، جان بوجھ کر اگر کسی نے دل میں برے خیالات یا بری اس طرح کی سوچ جو ہے اس کو جگہ دی، تو اس کی بھی ضرور اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ان آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کا ابھی ہم نے ترجمہ بھی پڑھا، اس کے بارے میں ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 285 اور 86 جو ہے وہ رات کو پڑھ کر سوئے گا یا رات کو پڑھ لے گا، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی روحانی حفاظت کرنے کے لیے، یا اس کے مطلب رات کو دوسرے معاملات میں حفاظت کرنے کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ لہذا رات کے وقت یا خاص کر رات کو سونے سے پہلے اگر یہ دونوں آیات جو ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو یہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو معراج میں جو چیزیں، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان انعامات میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی تھیں۔ اس لیے اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ زمین کے اوپر نازل ہوا، لیکن جو سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات جو ہیں یہ معراج پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ دی، تو یہ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ بہرحال تو یہ ان کی خاص اہمیت اور افادیت بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ کے طور پر یہ 2 آیات بھی ملی تھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 2 آیات دیں، تو یہ ایک خاص خزانہ جو ان کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، خاص خزانہ ہے، اس خاص خزانے میں سے یہ 2 آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور یہ آیات جو ہیں یا اس طرح کے جو احکام ہیں، یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی مختص تھیں اور صرف آپ کے لیے ہی دی تھیں۔ تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات جو ہیں، دونوں آیات کا رات کے وقت پڑھنا یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم یہ 2 آیات جو ہیں، باقی کچھ دعائیں جو ہیں وہ بھی ثابت ہیں حدیث سے، وہ بھی پڑھنی چاہیے، سورہ ملک بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ 2 آیات جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت میں اہم آ جاتے ہیں۔ جی، تو وما علینا الا البلاغ المبین، اگر کسی کو اس کے اوپر کچھ بات کرنی ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشفاق صاحب، اور وعلیکم السلام ورحمۃ میری اللہ طرف سے وبرکاتہ۔ سب کو بہت بہت سلام دعا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس کلاس میں ہیں اور جو نہیں ہیں ان کی بھی
بہرحال خیالات کے حوالے سے ہی میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ آپ تو کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں جناب اللہ. میں کچھ سوچتا ہوں جس کو کہنے کے لیے وہ اسی 1-2 منٹ میں وہ میرا جو جواب ہوتا ہے وہ جناب اللہ آپ دے دیتے ہیں. لا حول ولا تو قوت الا باللہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بہرحال جو خیالات جو ہے شیطان کا جو سب سے زیادہ جو ہے وہ وار ہوتا ہے انسان جب نماز میں شامل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. تو اب وہاں پہ شیطان جو ہے آپ کا ذہن جو ہے بہت زیادہ بھٹکا دیتا ہے. اب شاید پورے دن میں آپ کو اتنے خیالات نہ آتے ہوں جتنا کہ آپ جب نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو ہر چیز وہ شیطان جناب آپ کو یاد دلانا سٹارٹ کر دے گا. اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ جو یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے ہر ایک ورڈ کا آپ کو معنی یاد ہو، اور خاص طور پر رکوع سجود میں اور یہ پوری نماز میرا مطلب ہے پوری نماز کا آپ کو اس کا میننگ یاد ہونا چاہیے. اور جو آپ عربی میں جو کہیں اپنے وہ ذہن میں لے کے آئیں. اور خاص طور پہ جو تحیاتوں میں اور درود شریف میں اور اس کے بعد کی دعائیں جو ہیں ان کا ترجمہ بہت اہم ہے. ان کا ترجمہ بہت اہم ترین ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پوری کی پوری نماز ہمیں بما ترجمے اور چھوٹی چھوٹی تفسیر کے ساتھ ہمیں اپنے ذہن میں لا کے تو نماز پڑھیں. تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ شیطان جو ہے اس وقت ہمیں وار نہیں کرتا، ہمارے ذہن پہ میننی کے حاوی نہیں ہوتا. ہمارے ذہن پہ حاوی تب ہی ہوتا ہے جب ہم میننی کے کسی چیز کو نہ سمجھ کے کرتے ہوں، دھیان سے نہ کرتے ہوں، تب یہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو بس خیالات کے حوالے سے یہی میرا ایک ٹاپک تھا کہ ہمیں خود بھی نماز کو بما ترجمہ یاد کرے اور اپنے گھر والوں کے بچوں کو بھی ان کو یاد کروائے. تو میرا اسپیشل یہی تھا. اور دوسرا چیز تھی کہ ہر جمعرات کو یاد دہانی کے لیے کل جمعہ ہے، کل چھٹی کا دن نہیں ہم لوگ کا. دراصل یہ ہمارا میننی کی یہ ڈبل ترین جناب اللہ یہ دن ہے کمانے کا. یہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا، مسجد میں جلد از جلد مسجد میں جانے کا. کیونکہ آپ سے فرمایا جو پہلے وقت میں گیا اونٹ کی قربانی کا اس کو ثواب. آپ دیکھو عید آتی ہے تو سب لوگ بکرا وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں جناب اللہ. کتنے پریشان ہوتے ہیں یار کتنا مہنگا. اوے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دیکھو کتنا آسانی کی ہے. صرف آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جاؤ، اوے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے سبحان اللہ، اونٹ کی قربانی کا. اور جو کہ وہ ہر جمعے سبحان اللہ سبحانہ آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور پھر فرشتے مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے سب سے پہلے آنے والے کا پہلے نام، اور پہلی صف میں جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں سبحان اللہ. بس اللہ سبحانہ اللہ جس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دے تو وارے نیارے اس کے ہیں. تو میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ جمعے والا دن ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ ہے یہ صحیح کام کرنے کا دن یہی ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ کے پاس کچھ مزید کوئی ایسی چیز ہے تو بیان کرنے کے حوالے سے تو آپ بیان کر دیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، جزاک اللہ خیرن. آپ کے پیغام تو بہت واضح ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. اور خاص کر نماز کے دوران جو آپ نے وسوسوں کا ذکر کیا تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جتنے بھی انسان کوشش کرے، بلکہ اگر آپ مطلب کھڑے ہو کر یہ کوشش کریں کہ نہیں آج میں نے کوئی وسوسہ نہیں لانا، تو پھر آپ کے ذہن میں ہی رہے گا کہ یہ میں نے وسوسہ نہیں لے کر آنا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور ایک ایسی آزمائش ہے جس کے اوپر انسان کو پورے اترنے کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر تو نماز کے دوران جو ہم پڑھ رہے ہیں پوری نماز کے دوران ان دعاؤں کا اور ان مطلب آیات کا جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ صحیح معنوں میں پتہ ہے تو یقیناً اس سے ہمیں ضرور ایک مطلب آسانی ہو جائے گی خشوع و خضوع پیدا کرنے میں نماز میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے.
اور آپ کی یہ بات جو ہے اس کو انڈورس کرتے ہوئے بہت ساری ایسی مثالیں جو دی جا سکتی ہیں، اس کا غالباً یہاں پر اب وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور جو بار بار نماز کی طرف پلٹتا ہے، کوشش کرتا ہے نماز میں واپس آنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم یہ بندہ جو کوشش تو کر رہا ہے کہ وہ نماز کی طرف پلٹے، نماز پڑھتے ہوئے واپس نماز میں آئے اور نماز کی طرف دھیان کرے۔ تو جتنی بھی ہو ضرور کوشش، ہر وقت یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے خیالات کو جھٹک کر نماز کے اوپر پوری توجہ سے مطلب دے۔ جی کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجلس کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں اصلاح کرنے کی مدد کرے ہماری، اور خاص کر ہمارے جو خفیہ جو معاملات ہیں اور تنہائی کے جو گناہ ہیں اور تنہائی کی ہمارے سوچیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور کرے، ان سے ہمیں پاک کرے، اور ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرے اور اپنی دین کی روشنی سے منور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر ضرور رحم اور فضل کرے، جو اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کی توفیق اور ہمت دے، بغیر کسی سہارے کے اپنے پاؤں کے اوپر ان کو کھڑا رہ کر ان کو زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا کسی کا محتاج نہ کرے اس دنیا میں، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے والدین، ہمارے بزرگ بھائی، رشتہ دار، جتنے بھی مومن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔